بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولذكر الله أكبر. وقال الله تعالى عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما، اللهم ربی زدنی علما. محترم سامعین حضرات، جمع پیارے دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بلندی، بزرگی اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا ایک تنہا خالق و مالک، رازق و مشفق، مربی، پالنہار ہے. اس اللہ رب العالمین کی ہم جتنی بھی تعریف کریں کم ہے. اگر ہم اس اللہ رب العالمین کی تعریف لکھنے کے لیے ساتوں سمندر کے پانی کو شہائی بنا لیں گے، دنیا کے تمام درختوں کو کاٹ کر قلم بنا لیں گے، زمین اور آسمان کو ورق بنا لیں گے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے، لیکن اس وحدہ لا شریک کی مکمل تعریف کبھی بیان نہیں ہو پائے گی. اس کے بعد انگنت لامحدود درود و سلام کے پھول نچاور ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالخصوص سید الانبیاء سید المرسلین جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام، آج ہم سبھی لوگ یہاں پر خطبہ جمعہ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ذکر اللہ کے فضائل کے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کروں گا. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میری زبان سے حق بات نکالے
اور اب تمام حضرات کو حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو اور اس کے بعد سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، ذکر اللہ افضل ترین اعمال اور بہترین عبادات میں سے ایک ہے، بلکہ اعمال صالحہ کی روح ذکر اللہ ہے، کیونکہ عمل اگر ذکر اللہ سے خالی ہو تو وہ اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ قرآن مجید کا آیت مبارکہ اور احادیث نبویہ میں اس کی اہمیت، قدر و منزلت، فضیلت اور اس کے فوائد و ثمرات کو متعدد طریقوں سے واضح کیا گیا ہے۔ چنانچہ کہیں ذکر اور ذکر کرنے والوں کے لیے اجر و ثواب کا تذکرہ کر کے اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، کہیں کثرت ذکر الہی کا حکم دیا گیا ہے اور کہیں ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں آیا ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ذکر اللہ عبادات میں سب سے افضل عبادات ہے، کیونکہ تمام عبادات کا مقصد بھی ذکر اللہ ہی ہے۔ سو اس اعتبار سے ذکر اللہ تمام عبادات کی روح اور ان کی جان ہے۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اس عمل کے بارے میں خبر نہ دوں جو اعمال میں سب سے افضل عمل ہے اور جو تمہارے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کر دے اور جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہو اور جو تمہارے لیے سونا اور چاندی سے بھی افضل ہو اور جو اس سے بھی افضل ہے کہ تمہارے دشمن سے مدبیڑ ہو، پھر وہ تمہاری گردنیں اڑا دے اور تم ان کی گردنیں اڑا دو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کیوں نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ویسا عمل بتا دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ برادران اسلام، ہم نے ابھی ذکر اللہ کے بارے میں چند باتیں جانی، آئیے سب سے پہلے ذکر اللہ کا مفہوم جان لیتے ہیں۔ ذکر دو قسموں میں ہوتا ہے، ایک عام ذکر ہے جس میں ساری عبادات شامل ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، تلاوت قرآن، دعا اور تسبیحات وغیرہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا اور اسے قریب کرنے والا ہر لفظ اللہ کا ذکر ہے، چاہے علم کا حصول ہو، تعلیم ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو۔ اور شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب ذکر اللہ کہا جائے تو اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے قریب کر دے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا سوچ و فکر سے ہو، چاہے وہ دل کا عمل ہو یا بدن کا، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو یا حصول علم نافع ہو، اور اس جیسی ساری عبادات اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ لہذا یہ تصور کرنا غلط ہے کہ ذکر صرف تسبیحات میں ہی منحصر ہے۔ ذکر ہر وہ عمل ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دیا جائے۔ اور دوسرا ذکر خاص ہے، اس سے مراد وہ خاص دعائیں یا اذکار ہیں جن کے الفاظ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور ان کے اوقات اور تعداد متعین ہو، مثلا فرض نمازوں کے بعد کے مسنون اذکار، صبح و شام کے اذکار اور مختلف مواقع کی خاص دعائیں وغیرہ۔ اور یہ جو دوسری قسم کا ذکر کر رہے ہیں اس میں ثابت شدہ اوقات، تعداد اور کفایات کا خیال رکھنا ضروری امر ہے، ورنہ اگر کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور ثابت شدہ طریقے کو چھوڑ کر اپنی منشا کے مطابق یا اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر کرے گا تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ وہ ذکر اللہ کی حقیقی برکات سے محروم ہو جائے گا اور اس کے عظیم ثمرات و فوائد سے بہت دور چلا جائے گا۔ نیز یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ذکر تین چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ اور ان دونوں کے ساتھ، اور سب سے افضل اور سب سے زیادہ نفع بخش ذکر وہ ہے جو دونوں کے ساتھ کیا جائے، یعنی زبان کے ساتھ بھی کیا جائے اور دل کے ساتھ بھی کیا جائے، یعنی زبان کو حرکت دیتے ہوئے اور دل میں اس کے معانی و مفاہیم کے بارے میں غور و فکر کرتے ہوئے۔ مثلا
تسبیحات میں سبحان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زبان کو حرمت دینا، زبان کو حرکت دینا اور دل میں اعتقاد پختہ کرنا کہ اللہ تعالی ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اور تمام نقائص سے مبرہ ہے۔ الحمدللہ کا ذکر کرتے ہوئے زبان کو حرکت دینا اور دل میں اللہ تعالی کے لیے جذبات تشکر پیدا کرنا، اللہ اکبر کا ذکر کرتے ہوئے زبان کو حرکت دینا اور دل میں اللہ تعالی کی بڑائی اور عظمت کا تصور کرنا۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کو زبان سے حرکت دیتے ہوئے دل میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ اور اس کے بعد دوسرے درجے پر بقول ابن، تیسرے درجے پر وہ ذکر ہے بقول ابن قیم، وہ ذکر کرتے ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں جو صرف دل کے ساتھ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور نوازشوں کو یاد کرنا، اس کے امر و نہی بھی بارے میں سوچ و فکر کرتے ہوئے جذبہ اطاعت پیدا کرنا، قدرت الہی کی نشانیوں کے بارے میں تدبر کرنا اور اس کی عظمت و کبریائی کو تسلیم کرنا وغیرہ۔ اس کے بعد تیسرے درجے پر وہ ذکر ہے جو صرف زبان کے ساتھ ہو اور دل و دماغ کے ساتھ نہ ہو، دل و دماغ اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو۔ اسی طرح یہ بات بھی انتہائی توجہ کے قابل ہے اور یہ وہ ہے کہ ساری کی ساری خیر و بلائی اس ذکر میں ہے جو قرآن مجید یا صحیح احادیث سے ثابت ہو، اور خصوصاً وہ جو ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے یا اس کی ترغیب دلاتے تھے، وہی سب سے افضل ہے اور اس میں سب سے زیادہ برکت ہے۔ برادران اسلام، ہم نے ابھی ذکر اللہ کا مفہوم جان لیا، آئیے کثرت ذکر اللہ کا حکم قرآن مجید میں جان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والوں، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف مخصوص اوقات میں ہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور حتیٰ کہ لیٹے ہوئے بھی اس کا ذکر کرنا مستحب ہے، اور وہ عقل مندوں کی ایک صفت قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق اور لیل و نہار کی گردش میں ان عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو کھڑے اور بیٹھتے اور اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے انہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ لہذا اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں عقل مندوں کی صفوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی یہ صفت اختیار کرنی ہوگی کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، کھڑے ہو یا بیٹھے ہو، چلتے پھرتے ہو یا لیٹے ہوئے ہو، ہر حال میں اسی کا ذکر جاری رکھیں اور ہماری زبان اس کے ذکر پاک سے تر رہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث بہ، شریعت کے احکامات میری کمزوری کی وجہ سے مجھ پر غالب آ چکے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی آسان سا کام بتا دیں جس پر میں ہمیشہ عمل کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تر رہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو تلاش معاش کے دوران بھی کثرت سے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد
ارشاد ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پڑھ لی جائے تو تم لوگ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تلاش معاش کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ پھر جب تم نماز ادا کر لو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نہ صرف اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور تلاش معاش کے دوران بلکہ مسلمان جب کفار کے خلاف برس کپار ہو جائیں اور میدان قتال میں دشمنان اسلام کے آمنے سامنے ہو تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمان الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو جب دشمن کے کسی لشکر سے تمہاری مدبھیڑ ہو تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو خوب یاد رکھا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ اور قتال کے دوران بھی اس کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو جب تم کسی دشمن کے لشکر سے تمہاری میت بوڑ ہو جائے تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو خوب یاد رکھا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مردوں اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی خواتین سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے ذکر الہی کرنے والے شخص کو مستحبات دعوات قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاهم الذکر اللہ کثیرا والمظلوم والامام المقسط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تین آدمیوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، مظلوم اور انصاف کرنے والا حکم۔ اگر ہم بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ یاد رہے کہ انسان کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اس وقت ہوتا ہے جب وہ صبح و شام کے مسنون اذکار ہمیشہ پڑھتا رہے۔ اس کے علاوہ مختلف اوقات و حالات کے مسنون اذکار اور دعائیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے۔ مثلا گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، کھانے پینے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا اور اسے نکلنے کی دعا، لباس پہننے کی دعا، لباس اتارنے کی دعا، وضو سے پہلے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار و دعائیہ وغیرہ۔ اسی طرح ان مخصوص اوقات و حالات کے علاوہ بھی تسبیحات، استغفار اور تلاوت قرآن مجید کا باقاعدہ اہتمام کرے تو وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔
اور مسلمانوں کو یہ بات ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کم ذکر کرنا منافقوں کی صفت ہے نہ کہ مسلمانوں کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافق اللہ تعالیٰ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازیوں کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقوں کی نشانی قرار دی ہے اللہ تعالیٰ کا کم ذکر کرنے والوں کو۔ جو لوگ منافقوں کی علامت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم بنائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کم کریں گے، اور یہ منافقوں کی ایک نشانی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی دو صفات ذکر کی ہیں، ایک نماز کے لیے انتہائی سستی کی حالت میں کھڑا ہونا اور نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں کرنا، ذکر کم کرنا، اور دوسری اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرنا۔ لہذا ایمان والوں کا فرض یہ ہے کہ وہ منافقوں کے برعکس نماز کے لیے چستی، خلوص اور محبت الہی کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرن الشیطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا۔ وہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اور اس میں اللہ کا ذکر تو بس برائے نام ہی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کو منافق کی نماز قرار دیا ہے جو سورج کا انتظار کرتا ہے اور جب سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور 4 ڈونگے مار لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تو ذکر صرف برائے نام ہی کرتا ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت سے کرنا چاہیے۔ برادران اسلام، آئیے جان لیتے ہیں ذکر اللہ کے فوائد بھی جان لیتے ہیں۔ ذکر اللہ کے فوائد بہت زیادہ ہے جن میں سے چند اہم کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھتا ہے۔ نمبر 1، جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس تم مجھے یاد رکھا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور جب تم میری شکر گزاری کرتے رہو اور تم میری ناشکری مت کرنا۔ نمبر 2، ذکر اللہ کرنے والوں کے دلوں کو حقیقی سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، یاد رکھو دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی صرف ہمارے دلوں کو مطمئن ہوں گے، ہمارے دلوں کو سکون آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر اللہ کے اس فوائد کو بیان فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو دل اللہ کے ذکر سے ہی اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں لذت حاصل کرنے والوں کو جو لذت ذکر اللہ سے ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی، کیونکہ اعمال میں سب سے کم محنت اور سب سے زیادہ اجر والا عمل یہی ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ لوگوں کو سب سے زیادہ کم محنت والا عمل اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب والا عمل صرف ذکر اللہ ہے، اس میں زیادہ محنت بھی نہیں لگتی مگر اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں تم حقیقی لذت اور مٹھاس 3 چیزوں میں تلاش کرو، نماز، ذکر اور تلاوت قرآن۔ اگر ان میں تمہیں لذت محسوس ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جان لو کہ تمہارے دلوں کے دروازے بند ہیں۔ نمبر 3، ذکر الہی سے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد رکھتا ہوں۔
اور اگر وہ کسی جماعت میں مجھے یاد رکھے تو میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد رکھتا ہوں، اور اگر وہ ایک بشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے اس کے نزدیک ہوتا ہوں، اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کی طرف جاتا ہوں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے ایک بندہ قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس سے قریب ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ ایک ہاتھ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے اس سے قریب ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اللہ کے پاس چلتے ہوئے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آ جاتا ہے۔ نمبر 4، ذکر اللہ شیطان اور اس کے وسوسوں سے بچا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کی 2 صفت ذکر کی ہے، الوسواس الخناس یعنی وسوسے ڈالنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے دل پر دیڑا ڈالے رکھا ہے، جب وہ غافل ہو جائے تو یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگ جائے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون۔ اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، یقیناً وہ خوب سننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ لاحق ہوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، پھر وہ اچانک بصیرت والے بن جاتے ہیں۔ ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو وہ اللہ کی پناہ طلب کرے، کیونکہ اس کے وسوسوں سے صرف اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے۔ اور دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی ایک صفت ذکر فرمائی ہے کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے وسوسہ لاحق ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اس کے فتنوں سے بچ جاتے ہیں۔ برادران اسلام، ذہنے کو تو بہت زیادہ فوائد ہیں ذکر اللہ کے، لیکن اللہ تعالیٰ سے میں آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ بکثرت ذکر اللہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہو، پھرتے ہو، لیٹے ہوئے، حتیٰ کہ لیٹے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم ورب حلیم۔